السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قیامت کا دن بہت خطرناک دن ہے۔ یوم الساعہ، قیامت کا دن بڑا بھیانک دن ہے۔ پوری انسانیت کے حساب و کتاب کا دن ہے۔ اس دن اللہ تعالیٰ کے سامنے پوری انسانیت کو، پوری مخلوق کو پیش ہونا ہے، اپنی زندگی کا حساب دینا ہے، اللہ کی نعمتوں کا حساب دینا ہے، اپنے کیے ہوئے اعمال کا حساب دینا ہے۔ اس دن اللہ تعالیٰ کا عرش میدان حشر میں لایا جائے گا، اور اس عرش کے سائے کی سوا اور کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ سورج ایک بالشت اوپر ہوگا۔ پوری انسانیت نفسا نفسی کی عالم میں برہنہ ڈوبی ہوئی ہوگی، پسینے کے اندر، گرمی کے اندر، سورج تلے ڈوبی ہوئی ہوگی، اور اس دن عرش کے علاوہ کوئی اور سایہ نہیں ہوگا، اور اس عرش کا سایہ فقط 7 طرح کے آدمیوں کو نصیب ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 7 طرح کے آدمیوں کو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ عرش کے سائے میں جگہ دے گا، جس قیامت کے دن عرش کے سوا اور کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ نمبر 1، امام عادل، عادل انصاف کرنے والا بادشاہ۔ نمبر 1، انصاف کرنے والا بادشاہ۔ نمبر 2، وشاب نشأ فی عبادت اللہ تعالی، کہ وہ نوجوان جو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں پلا بڑا ہو، اس کی پوری جوانی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزری ہو، جوانی اللہ تعالیٰ کی رضا کے کاموں میں خرچ کی ہو، گناہوں میں خرچ نہ کی ہو، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے اعمال میں، اللہ تعالیٰ کے احکام میں گزری ہو، اس کو سایہ نصیب ہوگا۔ نمبر 3، ورجل معلق قلبہ فی المساجد، وہ آدمی جس کا دل مسجدوں میں اٹکا ہوا ہو، وہ آدمی جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہو کہ کب نماز کا وقت ہو جائے میں مسجد چلا جاؤں۔ آج بڑے افسوس کی بات ہے، ہم نوجوان اور ہمارے نوجوان اور ہماری نسل مسجدوں میں نماز تک پڑھنے کے لیے نہیں جاتی۔ کتنے ایسے مسلمان ہیں جو نماز ہی نہیں پڑھتے، کچھ پڑھتے ہیں تو وہ گھروں میں پڑھتے ہیں، مسجد میں جانا گوارا نہیں کرتے، کچھ ایسے پورا ہفتہ نہیں پڑھتے، فقط جمعہ کے لیے جاتے ہیں۔ بڑے افسوس کی بات ہے، 5 وقت کی نماز مسجدوں میں جا کر پڑھنے کی عادت بنائیں، اور اپنے دل کے اندر یہ بات پیدا کریں کہ کب نماز کا وقت ہو جائے میں نماز کے لیے مسجد میں جاؤں۔ جس آدمی کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہو، اس کو بھی عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ نمبر 4، ورجلان تحابا فی اللہ اجتمعا علیہ وتفرقا علیہ، ایسے 2 آدمی جن کی محبت فقط اللہ کے خاطر تھی، دونوں اسی محبت کے خاطر جمع ہوئے، دونوں اسی محبت کے خاطر جدا ہوئے۔ آپس میں دوستی ہوتی ہے تو ہم اس طرح دوستی کریں کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، اللہ کے خاطر محبت کریں، اور اللہ کے خاطر جمع ہونا ہو اور اللہ کے خاطر جدا ہونا ہو۔ اس طرح کے 2 آدمیوں کو بھی عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ نمبر 5، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال انی اخاف اللہ، وہ آدمی جس کو حسب نسب والی خوبصورت عورت دعوت دے زنا کی طرف بلائے، اور وہ آدمی کہہ دے میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اور زنا سے رک جائے اور اس کے ساتھ زنا نہ کرے، ایسے آدمی کو بھی اللہ تعالیٰ عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ حسب نسب والی، اونچے خاندان والی خوبصورت عورت دعوت دے رہی زنا کی، لیکن یہ جوان نہیں گیا اس کے پاس کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں اور زنا سے بچا، اللہ تعالیٰ عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ آج ہمیں ایسی پاک دمنی پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ کوئی بھی عورت بلائے لیکن اللہ کا خوف دل میں ہو اور زنا سے ہم بچیں۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ آج ہمارے نوجوان بن سنور کر، اچھے کپڑے پہن کر، بال بنا کر، اور ایسی جگہوں پر بیٹھتے ہیں جہاں سے عورتوں کا گزر ہوتا ہے، اور عورتوں کو تاڑتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ بڑے افسوس کی بات ہے، عورت کے چکر میں رہتے ہیں کہ کوئی لڑکی میرے سے بات کرنے لگ جائے، اس سے دوستی ہو جائے، گرل فرینڈ بوائے فرینڈ والا رشتہ قائم ہو جائے، پھر ناجائز اپنی خواہشات پوری کرتے ہیں۔ بڑے افسوس کی بات ہے، ہمارے نوجوانوں کو اس طرح کی حرکتوں سے اور زنا سے بچنے کی ضرورت ہے۔ نمبر 6، ورجل
تصدق بصدقة فأخافها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، اور وہ آدمی جس نے اس قدر چھپا کر صدقہ کیا، اللہ کو راضی کرنے کے خاطر اس قدر چھپا کر صدقہ کیا کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلا کہ اس کے داہنے ہاتھ نے کیا خرچ کیا ہے۔ تو ہم اس طرح صدقہ کریں کہ اپنے بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے، اس طرح صدقہ نہ کریں کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ میں صدقہ کر رہا ہوں، لوگ دیکھیں اور یہ کہیں کہ کتنا بڑا دلدار ہے، کتنا بڑا نیک ہے کہ صدقہ دے رہا ہے، صدقہ کر رہا ہے۔ کچھ جگہ ایسی ہے جہاں پر کھل کر صدقہ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ دوسروں کو ترغیب ملے، اور کچھ صدقے ایسے بھی کیے جائے کہ چھپ چھپا کر، کہ اللہ اور آپ کے سوا اور کسی کو پتہ نہ ہو کہ آپ نے خیر خواہی کا کام کیا ہے، آپ نے صدقہ دیا ہے۔ اس طرح چھپا کر صدقہ کرنا، ایسے آدمی کو بھی اللہ تعالیٰ عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ نمبر 7، وَرَجُلٌ ذکر اللہ خالیا ففازت، اور وہ آدمی جس نے اللہ کا ذکر تنہائی میں کیا، اور اس ذکر کی وجہ سے، اس اللہ کی یاد کی وجہ سے، اللہ کی محبت میں، اللہ کے خوف سے اس کی آنکھیں ابل پڑی اور اس کے آنکھوں سے آنسو نکل گئے، ایسے آدمی کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ تو ان 7 طرح کے آدمیوں کو کل اللہ تعالیٰ قیامت کے دن، جس قیامت کے دن عرش کے سوا اور کوئی سایہ نہیں ہوگا، سایہ نصیب فرمائیں گے۔ منصف بادشاہ، انصاف کرنے والا بادشاہ، اور ایسا آدمی جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا رہتا ہو، اور وہ نوجوان جس کی جوانی فسق و فجور میں، گناہ میں، اور گھومنے پھرنے میں اور اللہ کے احکام کے ضائع کرنے میں نہ گزرے، بلکہ اللہ کی اطاعت میں، اللہ کی فرما برداری میں، اللہ کے احکامات میں اس کی زندگی گزرے۔ تو ان 7 طرح کے آدمیوں کو اللہ تعالیٰ کا قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ یہ روایت موجود ہے صحیح بخاری شریف، کتاب الاذان، باب من جلس فی المسجد منتظر الصلاۃ وفضل المساجد، جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 91 قدیمی اور پرانا نسخہ، اس کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان 7 طرح کے آدمیوں میں شامل فرمائے اور اپنے عرش کا سایہ مقدر فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔